میں عائشہ سے شرمندہ ہوں اور شرمندگی کے مارے مجھے پتہ نہیں کہ مجھے کیا کہنا ہے، لیکن اتنا کبھی واقعہ اور لاہور جیسے شہر میں، اور جہاں پہ ہزاروں لوگ تھے، اور دن بھی وہ کہ جسے پاکستان کی آزادی کا دن کہتے ہیں، اور ملک بھی وہ کہ جسے اسلام کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا تھا، اور اسلام بھی وہ کہ جس میں خواتین کی عزت اور احترام جو ہے اسے سب سے زیادہ مقدم رکھا گیا۔ کس کی ناکامی ہے؟ کس کا فیلئر ہے؟ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آج پاکستان کے ہر والد کو شرمندہ ہونا چاہیے اور اسے معافی مانگنی چاہیے، اسے خود کو لعن طعن کرنی چاہیے۔ ہر ماں کو شرمندہ ہونا چاہیے، اسے معافی مانگنی چاہیے، اسے لعن طعن کرنی چاہیے، اور ہر استاد کو معافی مانگنی چاہیے، اسے شرمندہ ہونا چاہیے، اور اسے اپنے آپ کو لعن طعن کرنا چاہیے کہ ہم نے کیسے مرد پیدا کیے ہیں، ہم نے کیسے مردوں کی تربیت کی ہے، ہم نے کیسے مردوں کو پروان چڑھایا ہے۔ آپ کہیں گے کہ قصور لڑکی کا ہے، لڑکی معاشرے میں کسی بھی حالت میں پھر رہی ہو، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ آپ اسے اس کی اجازت کے بغیر اسے آپ ہاتھ لگائیں، آپ اسے چھو بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ کس طرح سے اپنے آپ سے نظریں ملائیں گے؟ آپ کس طرح سے اپنی تاریخ سے نظریں آپ ملائیں گے؟ کس طرح سے آپ اپنے آپ سے نظریں ملائیں گے؟ شیشہ کیسے دیکھتے ہوں گے آپ ایک دوسرے کا سامنا کیسے کرتے ہوں گے؟ کن کے بیٹے تھے یہ؟ کن کے بھائی تھے یہ جنہوں نے یہ والی حرکت کی ہے کہ شرمندگی کے مارے یقین کریں کہ لفظ جو ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے؟ اتنا غصہ کس طرح سے آپ سے مینج کرتے ہیں؟ آپ نے ایک لڑکی کو جو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی نہ ہو، کسی کی بہن نہ ہو، وہ ایک انسان تو ہے نا۔ آپ نے عورت کو، خاتون کو بیٹیوں میں بانٹ دیا ہے، آپ نے اسے بہنوں میں بانٹ دیا ہے، ماؤں میں بانٹ دیا ہے، آپ نے اسے عزت بنا لیا۔ اوکے ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ یہ کرتے ہیں، یہ بغیر تھی۔ کوئی خدا کا خوف کریں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قسم کی نسل جو ہے وہ ہم نے تیار کر لی ہے۔ آپ کس طرح سے آپ یہ حرکت کر سکتے ہیں یوم آزادی والے دن، اور کوئی بھی دن کیوں نہ ہو، اور کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو، اور کوئی بھی معاشرہ کیوں نہ ہو، آپ جہاں پہ بھی کیوں نہ ہو، آپ کسی جنگل میں سے کیوں نہ گزر رہے ہوں، ایک عورت کے ساتھ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی عزت، آپ کی غیرت، آپ کی حمیت، آپ کی تربیت یہ کیسے آپ کو اجازت دے سکتی ہے؟ اور قصور صرف اور صرف میرا ہے، قصور صرف اور صرف پیرنٹس کا ہے، قصور صرف اور صرف اساتذہ کا ہے۔ آپ نے کون سی نسل آپ نے تیار کی ہے؟ وہ کوئی ایک نہیں تھے، دو نہیں تھے، تین نہیں تھے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ آپ نے ایک شہر میں، صرف ایک شہر کی بات کر رہا ہوں، اور ایک علاقے کے اندر سینکڑوں درندے جو ہیں وہ آپ نے پیدا کیے ہیں۔ آپ پورے ملک کا حساب لگائیں پھر کہ وہاں پہ کتنے درندے ہوں گے۔ آپ نے ایک عورت کے ساتھ وہ آپ نے سلوک کر دیا ہے کہ پوری تاریخ، پوری انسانیت، پورے جتنے مبلغین ہیں، جتنے انبیاء کرام ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ جتنے اصلاح کرنے والے ہیں، جتنے آپ کو بھاشن دینے والے ہیں، جتنے اخلاقیات کا درس دینے والے ہیں، جتنے آپ کے مختلف مذاہب کے پیروکار جو آپ کو سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان سب کا سکھایا ہوا، ان سب کا پڑھایا ہوا، ان سب کا لکھایا ہوا وہ کہاں گیا؟ تاریخ کے اس موڑ پہ آ کے اگر آپ پیچھے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اس سے بہتر تو جنگل کے درندے ہوتے ہوں گے۔ کوئی خدا کا خوف کریں اور آج اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ اور میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جن کے یہ دوست ہوں گے، جن کے یار ہوں گے، جن کے بیٹے ہوں گے، ان کو شرم کرنی چاہیے، اور ان کو دیکھنا چاہیے، اور انہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو نسل آپ نے تیار کی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ عائشہ، میں شرمندہ ہوں۔ میری شرمندگی تمہاری عزت واپس نہیں لا سکتی، میری شرمندگی تمہیں تمہارا مقام نہیں دلا سکتی، لیکن تم میری نظر میں زیادہ باعزت ہو گئی ہو۔
تم میری نظر میں زیادہ با کردار ہو گئی ہو، تم میری نظر میں زیادہ با احترام ہو گئی ہو، لیکن میں پھر بھی تم سے شرمندہ ہوں، اور اس قوم کا ایک ایک شخص شرمندہ ہے، اور اگر وہ نہیں شرمندہ تو اسے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔